अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ 12 रबीउल अव्वल पार्ट 8 प्रोग्राम लेकर। आप लोगों का खुश आमदीद। मैं आप लोगों का इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं ये 12 रबीउल अव्वल पार्ट 8 को लेकर। आज जो हम इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के अहम वाक़यात मैं बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को हिजरत तक का बता चुकी हूँ, हिजरत के सफ़र तक का, लेकिन अब मैं फिर से आप लोगों के लिए ये शुरुआत से लेकर आखिर तक का बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों के ज़हन नशीन हो जाए। और मैं तारीख़ी वाक़यात के हिसाब से, ईस्वी के हिसाब से बताऊँगी, ईस्वी और हिजरी सन के हिसाब से मैं इस पार्ट को आपसे वाक़यात जो है नबी पाक के आपसे शेयर करूँगी। तो इसमें जो आपको बताने वाली हूँ मैं 570 ईस्वी से लेके 622 ईस्वी तक का मैं जो बताऊँगी आपको वाक़यात, अहम वाक़यात बताऊँगी मक्का शरीफ में जो हुए नबी पाक के साथ, और फिर 622 ईस्वी से लेके 632 ईस्वी तक। तो नाज़रीन हिजरी सन के हिसाब से बताऊँगी 622 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक का जो वाक़यात मैं बताऊँगी मदीने शरीफ में जो हुए वो हिजरी हिसाब से बताऊँगी। 1 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक के ये वाक़यात हुए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल है। तो नाज़रीन 570 ईस्वी से लेके मक्का शरीफ के जो मक्का शरीफ में अहम वाक़यात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए हैं 622 तक, वो शुरू करते हैं। 570 ईस्वी ये वो ईस्वी है नाज़रीन की जिसमें हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला सैयदना अब्दुल्ला की वफ़ात हुई। और इसी साल जो है आमुल फील जिसे कहा जाता है, इसी ईस्वी को आमुल फील भी कहा जाता है। और अबरहा का वाक़या हुआ था इसी साल जो है, इसी साल को कहा जाता है। तो नाज़रीन 571 ईस्वी में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मुबारक 571 ईस्वी में मक्का शरीफ में हुई। फिर 576 ईस्वी में आपकी वालदा माजदा हज़रत बीबी आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई, और जो है आप बहुत छोटे से थे। अच्छा नाज़रीन हुज़ूर पाक आपने नाज़रीन हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो विलादत हुई आपकी तो आप यतीम पैदा हुए थे। फिर 576 में तो आपकी वालदा की वफ़ात हुई थी। फिर 5 तो नाज़रीन 578 ईस्वी में जो है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई, और आपकी कफ़ालत की जिम्मेदारी जो है आपके चचा अबू तालिब ने की। 583 ईस्वी में आपने मुल्क शाम सीरिया का सफ़र किया अपने चचा के साथ। और उसी ईस्वी में जो है आपने जब चचा सफ़र किया तो मैं आपको पहले पार्ट में वाक़यात में जब पार्ट हो चुके उसमें बता चुकी हूँ कि एक राहिब मिला था, उसने आपके चचा से कहा था कि ये जो है ये नबी इन्हें वापस ले जाइए। तो ये वाक़या जो है तो नाज़रीन 595 ईस्वी में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ और आपकी शादी हुई, और वो एक बहुत इज़्ज़तदार और दौलतमंद खातून थी जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया। उसके बाद 610 ईस्वी में जो है आपको गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई आपको, और आपको रिसालत मिली। और 613 ईस्वी में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम दावत देना शुरू की। इस्लाम का आपने पैगाम पहुँचाया हर एक को, सबसे पहले कराबतदारों यानी कुरैश वालों को, फिर सभी को आपने जो है इस्लाम का पैगाम बताया, और आपने हर चीज़ बताना शुरू किया, तबलीग का सिलसिला शुरू किया। फिर नाज़रीन 615 ईस्वी, ये 613 ईस्वी में हुआ। 615 ईस्वी में सहाबा कराम को इजाज़त मिली हिजरत की, और कुछ सहाबा कराम ने हबशा की तरफ। तो नाज़रीन 616 ईस्वी जब आई है तो 616 ईस्वी में वो जो है क्या कहते हैं बनु हाशिम ने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट कर दिया, और आप अपने चचा अबू तालिब के पास रहे। और उसी साल ये जो ईस्वी है, इसी साल जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम ले आए और ईमान ले आए, और आपके क्योंकि उनके उससे जो है इस्लाम को बहुत ताकत मिली, और मुसलमान जो हैं बिला खौफ जो है अपनी तबलीग प्यारे नबी का तबलीग का सिलसिला जो है खुलेआम और बेखौफ शुरू हो गया। और भी साबक तो नाज़रीन 619 ईस्वी को आमुल हुज़्न भी कहा जाता है। ये जो है ये गम का साल, क्योंकि इसमें प्यारे नबी ने इसको गम का साल फरमाया है।
کیونکہ اس میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجۃ الزوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بہت ساتھ دیا پیارے نبی کا، پیارے نبی سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہوں نے جان و مال ہر طرح سے پیارے نبی کا ساتھ دیا اور تب ایمان لائیں، تب ان کے اوپر وہ کیا جب اتنا قریش میں سب کچھ وہ تھا، کوئی مانتا نہیں تھا اور پیارے نبی پر سب جان و مال سے فدا ہوئیں اور نکاح کا پیغام بھی دیا تھا اور سب پیارے نبی پہ بہت محبت کرتی تھیں، تو ان کی وفات ہوئی اسی سال، اور اسی سال حضرت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے ان کا بھی وفات ہوئی، تو پیارے نبی نے اس کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ تو ناظرین یہ تھا۔ پھر ناظرین 620 عیسوی جب آئی، 620 عیسوی میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، مطلب آسمانوں کا سفر کیا اور معراج شریف ہوئی اسی سال، اسی عیسوی میں 622 عیسوی میں، 620 عیسوی میں، اور 622 عیسوی میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے ہجرت کی مدینہ شریف کے طرف، اور وہیں سے اسلام کے نئے دور کا آغاز ہوا اور وہیں سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ اب ناظرین یہ میں نے جو ہے آپ کو 570 عیسوی سے لے کر 622 عیسوی تک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہوا کیا کیا مکہ شریف میں اہم واقعات ہوئے جو نشین کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے والے ہیں، جس سے انہیں بیسک اسلام کا پتہ چل جائے۔ اور اب میں آپ کو ہجری سن کے حساب سے 622 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک مدینہ شریف میں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ہجری سن کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین اب مدینہ شریف کا، تو بنے رہیے۔ تو ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 622 جو ہجری مدینہ شریف کی طرف جو ہے ہجرت ہو گئی ہے، تو اس سے پہلی ہجری سمجھ لیجیے۔ اب میں آپ کو 2 ہجری سے بتاتی ہوں۔ تو ناظرین 2 ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے مدینہ شریف۔ پہلا واقعہ تو ہوا ہے غزوہ بدر، جس میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہ جو ہے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اچھا، اسی ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا، یہودیوں کے مدینہ شریف میں 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر، بنو خزیرہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ اس میں جو سب سے پہلا تھا بنو قنیقہ، اس نے جو ہے جلا وطنی ہوئی اور یہ لوگ مدینہ شریف چھوڑ۔ ناظرین 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور اس میں جو ہے کچھ صحابہ کرام نے حکم نہ مانا، جس سے مسلمانوں کو جو ہے بہت اچھا ناظرین وہ جو 5 ہجری میں ہے تو یہودیوں کے تیسرے جو وہ قبیلہ تھا بنو خزیرہ، اس سے بھی جنگ ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب وہ کیا 5 ہجری میں یہ واقعہ تھا، 6 ہجری جب آئی ہے تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور اس میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 یا 1700 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے، لیکن عمرہ نہیں کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اور صلح حدیبیہ بہت مشکل تھی، لیکن اسلام کے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت اہم بڑی فتح ثابت ہوئی اور صلح حدیبیہ ہوئے اور آپ عمرہ نہیں کیا آپ نے اور آپ لوگ واپس۔ تو ناظرین 7 ہجری کو جو ہے غزوہ خیبر ہوئی اور غزوہ موتا ہوئی۔ تو غزوہ خیبر کا تو آپ لوگ بھی واقعات جانتے ہوں گے اس کے بارے میں۔ اس میں 7 ہجری کو جو ہے اس میں یہودیوں کا جو ہے قلعہ فتح ہوا تھا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ علی مولا نے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا۔ یہ 7 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو ناظرین 8 ہجری کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں اور مرکز بھی بن گیا، مسلمانوں کا مرکز بھی بن گیا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور وہ مسلمانوں کا مرکز بھی بن گیا اور وہاں پہ 3 جنگیں اور ہوئی ہیں، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور غزوہ جو ہے طائف ہوئی ہے۔ یہ جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے اور مکہ جو ہے پورا فتح ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے آرام سے وہاں پہ دین پھیلانا اور تبلیغ کرنا اور سب آسان ہوا اور اسلام پورا وہاں پہ جو ہے مکہ مرکز بن چکا تھا۔ تو ناظرین 10 ہجری کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا۔ یہ جو ہے پیارے نبی نے اپنی لائف میں ایک ہی حج کیا اور یہ حجۃ الوداع تھا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کو بہت سارے پیغام دیے، اس میں بہت زیادہ آپ نے سب کو مسلمانوں کے لیے پیغام دیے انسانیت مساوات کا، اور اسی ہجری میں آپ نے جو ہے حج کیا۔ یہ آخری حج تھا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور آپ نے ایک ہی حج کیا۔ ناظرین میں پہلے آپ کو بیچ میں بتانا بھول گئی، دماغ سے ذہن سے نکل گیا، اور کہ 3 ہجری کو جو ہے
ناظرین جو ہے 3 ہجری کو ہم لوگ مسلمانوں کا قبلہ بھی بدلا تھا. 3 ہجری کو وہ جو ہے بیت المقدس سے ہٹا کے مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا تھا, کعبہ شریف کا تھا. اب 11 ہجری کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہوئی, اور آپ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے موجود تھیں, اور آپ رکھے اور آپ کی وفات ہوئی, اور وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے. اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تمام صحابہ کرام لوگ سب کوئی موجود تھے. یہ آپ کی تو ناظرین میں نے آپ کو جو ہے یہ 570 عیسوی سے لے کے 11 ہجری تک, مطلب 632 عیسوی تک کا آپ کو آج کا جو ہے میں نے سب اہم واقعات بتائیں کہ آپ ذہن نشین ہو جائیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کل جو ہے میں جو ہوں اور آگے مدینہ شریف میں کیا کیا ہوا واقعات کا میں بتاؤں گی, حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا. تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, یہ پارٹ کیسا لگا کمنٹ میں لکھ کے. اور پلیز میرے نئے آنے والے چینل ایمن بائی زہرا کو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میری دین اور دنیا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میری دین اور دنیا مدینے میں ہے. اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سرور دو جہاں سے دعا ہے, دو جہاں سے دعا ہے میری, ہاں بصد چشم تر التجا ہے میری, ہاں بصد چشم تر التجا ہے میری, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا
روزہ مدینہ